بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. انڈیا یو ایس سے پیچھے کل ایک بہت معاہدہ ہوا ہے، 70 سال کے بعد ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جو علاقائی ملکوں کے لیے کافی تشویشناک ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ، انڈیا کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کوئی مشاورت کر کے اور اس ڈرافٹ کو حتمی شکل دے کے انہوں نے انڈیا اور یو ایس سے کے جو مفادات ہیں ان کو اتنے قریب کر دیا ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ علاقائی امن کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو کولڈ ویدر قسم کے جنگی ہارڈ ویئرز ہیں وہ ہندوستان حاصل کرے گا. جو سیٹلائٹ شیئرنگ بھی اس میں آئی ہے. سیٹلائٹ شیئرنگ سے مراد یہ ہے کہ دوران جنگ یہ دونوں ملک الائز جو ہیں، یہ پاکستان ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو، سیٹلائٹ شیئرنگ کریں گے. کوئی بھی ایسی سینسٹیو تنصیبات ہیں اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا میں سب سے اس میں آگے ہے اور ہندوستان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسرا آج ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ، سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں ہو کیا رہا ہے. یہ قانون ساز ادارے جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کے لیے بنے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندے کیا قانون سازی کر رہے ہیں یا اس طرح ہو رہا ہے کہ ہر پارٹی کے مخصوص چند عناصر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں. اس کی مثال میں تو اس طرح آج کے پروگرام میں لیتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یعنی دو مہاراجوں نے لڑائی کے دوران ایک ایسے لوگ رکھے ہوتے جو پہلوان ہوتے تھے اور وہ اس بادشاہ یا مہاراجہ کے بڑے نزدیک ہوتے تھے، داؤ پہ ہی لڑاتے تھے. پھر ایسا موقع ہے کہ انہوں نے گالی گروچم کے لیے بندے رکھے ہوتے تھے. پھر ایسا موقع بھی آیا کہ رونے دھونے کے لیے بھی بندے رکھے جانے لگے، گالیاں نکالنے کے لیے علیحدہ. یہ فنامنا جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ اور سارے صوبائی قومی اسمبلی اور سینٹ میں مدارہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں خواجہ آصف ہوں، پی ٹی آئی میں مراد سعید ہوں، اس طرح پیپل پارٹی کے کچھ لوگ ہیں. یعنی ایک دوسرے کو اس قسم کے توہین امیز فکروں سے نوازتے ہیں کہ عالمان. اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بک رہا ہے وہ یہی بک رہا ہے کہ وہی حکمرانوں کے نزدیک ہوتے ہیں تو باقی پارلیمنٹ بالکل خاموش رہتی ہے. آج وزیر عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے تھے. انہوں نے ایوان اقبال میں ایک تقریب سے یعنی ڈاکٹر سے خطاب کیا ہے جس میں ایک بہت ہی خوشگوار میں سمجھتا ہوں ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہے. پاکستان میں جو ہے میڈیسن اتنی مہنگی ہے، عام آدمی علاج نہیں کروا سکتا. پاکستان میں غربت بے انتہا ہے، ریٹائر ہیں، بیوائیں ہیں، ٹرانسجینڈر ہے. تو یہاں کوئی کسی بندے کا بیمار ہو کے کسی ہاسپٹل کی طرف رخ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی تکلیف دہ امر ہے. ڈاکٹروں کی فیسیں، دوائیوں کے ریٹس، تو یہاں لوگ دوائی کے بغیر مر جاتے ہیں. انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ کے پی کے کی طرح اگلے سال کے آخر تک پنجاب کے ہر آدمی کو یعنی صحت کارڈ دیا جائے گا. صحت کارڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صحت کارڈ ہو تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں سرکاری ہو یا غیر سرکاری وہاں علاج کرا سکے گا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کاش اس پر عمل ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اعلان ہی رہ جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بشیر خان صاحب، بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو. ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں اور وحید عالم صاحب ایم این اے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود رہیں گے. تو بات کا آغاز ایئر مارشل صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ انڈیا یو ایس سے جو معاہدہ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ چین ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے. تو لداخ کے کنفلکٹ کے بعد علاقائی توازن بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ اصل میں اس میں نہ چین کا دخل ہے نہ لداخ کا. اس کی جیسے کہتے ہیں لنچ پین، وہ انڈیا میں ایک وہ ہستی آ گئی ہے جو آج سے 10 سال پہلے انگلینڈ میں امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. اس کا پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگ سکتا تھا امریکہ کا. نریندر مودی 2002 کے مسلم کش فسادات جو ہوئے تو اس کے تناظر میں دیکھیے. اب وہ بندہ جب ہندوستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ علاقے کے نہیں، تو عوام نے منتخب کیا ہے نا. اب پتہ نہیں منتخب کیا ہے یا منتخب کرایا گیا ہے، اس میں بعد میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہم پاکستان میں اپنے لوگوں کو بات کرتے ہیں سلیکٹڈ الیکٹڈ، مگر چونکہ ان کا پروپیگنڈا اور وغیرہ زیادہ ہے، میرا خیال ہے اس شخص سے زیادہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ ان کی کارپوریٹ سیکٹر ہے. اس کے بعد کسی اور وقت ہو سکتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہم
کسی بھی ملک کی بات کرتے ہیں اور اس میں بات ہم پر آتی ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہر ملک کی اپنی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں، اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اور آپ اس کو اجاگر کرتے ہیں چھوٹے اور بڑے سے لے کے. عوام کو اور خاص کر انٹیلیجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے پاکستان میں اپنی نیشنل پرائورٹیز کو اجاگر نہیں کیا، اور ہم نے کبھی پرسنل دوستی میں ایک صاحب اگر وزیر اعظم ہماری ہے، بارگیننگ پاور بھی تو میں آپ کمزور سے ہے عرض نا. کر رہا ہوں نا، اگر ایک صاحب وزیر اعظم ہے اور ان کو 4-5 سٹیزن شپ رشتہ داروں کو مل گئی کسی ملک سے، تو وہ ہو گئے، انہوں نے ملک کی مفادات کی پرواہ نہیں کی، انہیں نیشنل پرائورٹیز کی پرواہ نہیں کی، چاہے وہ ملک یورپ میں ہے یا امریکہ اٹسیلف ہے یا کہیں مڈل ایسٹ میں ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسی کا کیا حال ہے. چھوٹی سی بات یہ ہے، فارن پالیسی جو ہے یہ آتی ہے ڈبیٹ نہیں کرتے، انٹرنل لیکن پھر پالیسی بھی سے یہ ہے آتی کیونکہ ہے. آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ مثلا یہ ہے کہ ہمارے پاس بیچنے کو کیا ہے، ہمارے پاس بارگیننگ پاور کتنی مضبوط ہے. کیا صرف باتوں سے، تبلیغ سے یا رشتہ داری سے تعلقات قائم ہوتے ہیں؟ ضرورتیں انسان کو ہمارے قریب کرتی پاس ہیں. بہت کچھ ہے بیچنے کے لیے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو اگر ختم کر لوں پھر یہ سسٹم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ایس ایچ او کو لیتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ہر تحصیل سے بھی چھوٹی جگہ میں ہوں گے، ہر محلے کے کونے میں ایک ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ انہیں کہنا ایک دوسری نوکری کریں، سرکار اجازت نہیں دیتی. آپ کے ہاں ایٹ دی ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ لیول کیبنٹ کے اندر، خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. ایک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. آپ پرائم منسٹر سے نیچے آ جائیں تو کس کے پاس اقامہ نہیں تھا، اور اقامہ کا مطلب کیا ہے. اب یہاں باتیں پہ بھی کریں گے وہ. اب اسی بات پہ اب آتے ہیں نیشنل پہ، ہمارے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے. آپ نے فاکلینڈ وار کا تو سنا تھا، 40 سال ہو گئے اس بات کو. فاکلینڈ میں کیا ہے؟ یعنی بقول جنرل ضیاء کے سیاچین میں گھاس بھی نہیں اگتی تھی تو کچھ ہو گیا نا. فاکلینڈ میں تو سوائے بھیڑوں کے، وہاں تو بھیڑیں زیادہ ہیں انسانوں کے، تو برطانیہ 5000 میل جا کے ارجنٹینا سے جنگ کرنے اس چلا گیا وقت تھا. کیا ضرورت پڑی اس وقت کہ امریکہ، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 دن کوئی امریکن جو قیادت ٹاپ براس ہے وہ وہاں بیٹھی رہی اور وہ معاہدے کیے، ڈرافٹ تیار ہوئے، امینڈڈ ہوئے، باتیں کی گئیں، واشنگٹن سے اجازت لی گئی، یہاں سے لی گئی، تو بڑا مائنیوٹلی اس کو ڈرافٹ کیا جی گیا. جی جی تو بالکل یہ صحیح. علاقائی جو بلاکس بن رہے ہیں یہ تو صرف نظر ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ سے بن رہے تھے. اب یہ دیکھیے، پہلے ملٹی پولر ورلڈ وار 2 کوئی پوائنٹ لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس سوویٹ بلاک تھا، امریکن بلاک تھا، تو 91 میں سوویٹ بلاک ڈسپیئر ہو گیا تو آپ یونیپولر بن گئے تھے. اس سے پہلے جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، اس وقت پاکستان کو اس سے الگ رکھتے ہیں. یاد رکھیے 47 سے لے کے 2000 تک، سوائے ایک نکسن ایرا کے جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی اور رچرڈ نکسن امریکہ کے صدر تھے، انڈیا اور امریکہ میں پاکستان ہمیشہ پیچھے رکھا گیا ہے. امریکہ کو چونکہ اپنے مفادات تھے، اس کو بیسس چاہیے تھے. انڈیا نے اپنے کارڈز ہم سے مختلف طریقے سے پلے کیے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، فیلڈ کے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا تھا، سوویت یونین میں بھی. اور تیسرا انہیں حرف لگایا تھا فاؤنڈنگ ممبر آف OIC، سوری نان الائن موومنٹ، ناٹ OIC، جس میں انکروما، احمد سوکارنو اور جمال ناصر اور نہرو، انہوں نے مل کے نان الائن موومنٹ بنائی تھی جو دونوں کو رکھتی تھی، اور یہ جدھر چاہتے تھے ادھر آ جاتے غیر تھے. جانبدار سمجھیں اس کو. جی غیر نہیں، اس کا نام غیر جانبدار، نان الائن موومنٹ اس کا پکا نام تھا. ہوری بومدین بھی تھا اس میں نہیں وہ تو محی الدین اس کا الجزائر. الجزائر کا، اس میں 36 کنٹری، یس، اور وہ بڑی پاورفل تھی. اس زمانے میں 195 پیپل نہیں تھے یونائٹڈ نیشنز یہ کے. OIC کے مطلب پاورفل OIC تو اسلامک ہے نا، اس سے پہلے کی بات پہلے ہے. کی ہے. تو یہ تھی نان الائن موومنٹ، یس، اور اس کو کہتے تھے. آپ کو میں 2 فگر دیتا ہوں. 47 سے 57 تک یہ وہ زمانہ جب پاکستان ٹوٹلی امریکن اس میں چلا گیا تھا. اور اس زمانے کی بات ہے جب سونا $34 سینٹ تھا، $34 این اؤنس، جو آج کل تقریباً 1900 کچھ ڈالرز پر اؤنس ہے. تو میں آپ سے تناظر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں پاکستان کی جو ایڈ تھی ٹوٹل
इंडिया की यूनिट से 6 गुना ज्यादा थी। 1.9 ये अभी बिलियन पिछले डॉलर्स। दिनों- अभी सर पिछले दिनों सदर ट्रंप ने इंडिया को यानी काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, ऐसे लफ्ज़ यानी कहे गए कि जो आमतौर पर अमेरिका नहीं कहता। हालांकि मोदी ने तो उसकी इंतखाबी मुहिम में भी शेयरिंग की है। कहने का ये एकदम क्या हुआ कि फौरी तौर पर ये नई यानी जो साफबंदी हो रही है। एकदम नहीं हुआ। आप सदर ट्रंप 2016 में आए, 2016 से 2020, 2015 से नहीं, 2016 को छोड़ दें, 2015 ओबामा के ज़माने से लें, या तो अमेरिकी सदर इंडिया गया है या इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गया हर साल। आप किस तरह कह सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप में थे? ये हमेशा शीरो शक्कर रहे हैं। मुआहदे को किस तरह देखते हैं? फौरी मुआहदा, ये जो अभी मुआहदा है, ये फौजी मुआहदा है, ये एक नई इख्तरा है जिसको फॉर्मलाइज किया दुनिया के सामने। जो आप कह रहे हैं, इससे भी बड़ी चीज़ ये है जो शायद आई एम श्योर आपको हमारी सॉवरेंटी या हमारी जो एसेट्स हैं उनको कहाँ तक। मैं उस मुआहदे की एक शक पे आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। दोनों मुल्कों ने ये अरेंजमेंट किया है कि एक दूसरे के हथियार तो नहीं, खाली एक दूसरे के बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। ये बड़ी बात है। ये ऐसी बात पाकिस्तान मोस्ट नॉन अलाइड भी रहा है, कभी ऐसी बात हुई है अमेरिका के साथ? मगर अमेरिका ने दिए तो रखे, हर दौर में अड्डे दिए रखे। यूट्यूब, हाँ। ऐसी क्या बात? मगर जब कोल्ड वॉर थी, अनसेड अगर वॉर शुरू हो जाती तो वो पाकिस्तान के किसी भी अड्डे को इस्तेमाल कर सकते थे। फिर आते हैं काशिफ शीर खान से किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये आप भी बड़ी हिस्ट्री में बड़ी कमान है आपकी, तो ये तो लोगों को यानी अब अपने अवाम को हौसला देने वाली बात है और हक़ाइक़ भी बताने हैं। देखिए एयर मार्शल साहब ने बड़ी अच्छी बात की। जो इस वक्त जो वर्ल्ड है वो है मल्टीपोलर, क्योंकि ये जो कोल्ड वार ईरा था उसमें बाइपोलर थी। फिर उसके बाद जब ये इमरजेंस हुई 2013 में रशिया की, तो एकदम से बहुत कम कौमें जो 23 साल में दोबारा से सोवियत यूनियन, फिर अब रशिया, ठीक है जी। तो उसके बाद ये होनी तो ये चाहिए था, नहीं बाइपोलर हो जाती दोबारा। लेकिन तौर पर कहा कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है जी जी उनमें तवाज़न या नहीं मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब हुआ ये कि अब ये दुनिया में ताकत के नए मैवर खुल रहे हैं। अब वो पुरानी वाली वो वॉर्स भी नहीं रही, वो स्ट्रेटजीज भी नहीं रही हैं। और इसमें अब अगर हम जरा इसकी डिटेल देखें तो इस वक्त जो हमारा रीजन है, स्पेशली पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इधर से सी पैक है जो कि इस वक्त अमेरिका को गवारा नहीं है, इंडिया को भी गवारा नहीं है। सी पैक तो एक है, वो हमारा हमसाया मुल्क अब सुन लीजिए ना जी। इक़्तिसादियात अच्छा, है। अब माजी में देखें, चीजें बेचते हैं, सेल करते हैं। बादशाह साहब माजी में देखें कि बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइज इंडिया और यूएसएसआर का, जो सोवियत यूनियन था, बल्कि 71 में तो हमारे खिलाफ जंग भी लड़ी यूएसएसआर ने। हमारे मुल्क में उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन आज जब आप देखते हैं जियोपॉलिटिकली ऐसी चेंजेस आई हैं कि आज चाइना और रशिया हमारे साथ खड़े हैं। मैं आपको और बात बता देता हूँ, अजरबैजान और आर्मीनिया में जंग हो रही है, पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा हो रहा है कि जी पाकिस्तान लड़ रहा है। पाकिस्तान नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान का स्टाइल लड़ रहा है, वहां पे पाकिस्तान का एम्यूनेशन लड़ रहा है। मतलब हमने कोई चोरी नहीं दिया उनको, एवरीबॉडी कैन सेल इट। हमने भी बेचा है, यूक्रेन को से भी हम लेते देते हैं, उनको भी दिया हमने, स्टाइल हमारा है। अब ये है ये खित्तों में दाखिल होने की जो एक कोशिश है। जैसे आपको पता है कि पहले दुनिया में 2 बदमाश थे, जैसे गली के एक हिस्से पे एक गुंडा बैठा होता था, एक पे एक 2 ब्लॉक्स थे। कह सकते हैं कि अमेरिका ने तकरीबन, बेशक हम माने या ना माने, दुनिया फतेह का लिए हमारे जो ओआईसी जो हम कहते हैं, नहीं फतह होने से भी वापसी भी होगी ना। हमारा जो मुस्लिम कंट्रीज है वो तो अल्टीमेटली उसके डायरेक्शन के ऊपर तस्लीम अच्छा, कर रही है इसराइल को। नहीं इसराइल को देखें वो कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन हमारा तो इनडायरेक्ट लड़ाई थी उसके साथ। आज वो हमारा डायरेक्ट दुश्मन है। हाँ, अब ये भी तो देखें ना, कहते थे। वो जो ट्राइका फेमस ट्राइकी की बात करते हैं हम, सीआईए राम मुसाद, वो हमारे खिलाफ है, वो किसी मुस्लिम कंट्री के खिलाफ नहीं है, हमें तोड़ने के दर पे है। कब तक मसलन हम रुके अच्छा, रहेंगे कि हमारे मफाद ना भी। अच्छा ये देखें, हमने एक ऐसा दुश्मन पाल लिया है। ये जो एग्रीमेंट आप देख रहे हैं, अब देखें ना, आर्मीनिया की बड़ी दिलचस्प बात है कि वहां पे रशियन फ्लैग, पाकिस्तान फ्लैग, टर्किश फ्लैग, साथ में अजरबैजान का फ्लैग, ठीक है जी, आर्मीनिया के खिलाफ। जहां वो जिस विलेज को फतह करते हैं 4 फ्लैग लगा देते हैं। अब ये अनोखी बात है कि हमारा दुश्मन है, हमारे 7 फ्लैग हैं उनके। अब ये भी देखें ना, ये भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। मतलब इससे ज्यादा इस वक्त जो इंडिया उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आपको भी पता है कि पिछले साल जो हुआ था फरवरी में,
وہ ہم نے ان کا جہاز بھی گرایا, ہم نے ان کا پائلٹ بھی پکڑا. تو یہ اس میں ہمیں پریشان, جی نہیں, ایک تو ہم نے وہ اسرائیلی تھے نا جی, اس میں ہم نے ایک ہمارے علاقے میں گرا تھا, ایک اکراس گرائے ہم نے. اچھا, اب یہ اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو ابھی ایئر مارشل صاحب نے کہا نا, یہ ٹھیک کہا, یہ سب کچھ پہلے بھی ہو رہا تھا, اس کو پبلک کیا ہے, لیکن ہمیں سوچنے کی, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سوچنے کی اور سرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ساتھ میں بیڑا نہیں آیا, کہ اس سے آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ, کہ جس کو پبلک کر رہے ہیں اس کو, وہ اس ایگریمنٹ کو تو انہوں نے پبلک کر دیا. آپ مجھے بتائیے یہ وہ امریکہ جو گھبراہٹ میں کر رہا ہے یا اوور کانفیڈنس سے کر رہا ہے؟ دیکھیں, گھبراہٹ میں کر رہا ہے کہ اس خطے سے اس کا اثر رسوخ کم ہو رہا ہے. اچھا, وہ اس نے دیکھیں نا کہاں کہاں پہ جنگ لڑی ہے. ادھر سے اس نے کرائمیا کے لیے یوکرائن کو سپورٹ کر رہا ہے, ادھر سے انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے, اور دوسری ریجنز میں جا رہا ہے جو مین جو ایریاز ہیں. اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان, رشیا اور اس کے بعد چائنا ایک پیج کے اوپر ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جو لائے تھا اس کا انڈیا کا, اب وہ جو پہلے نیچرل لائے تھا وہ آج پاکستان کے ساتھ ہے, رشیا, آج امریکہ ان کے ساتھ ہے. تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ کاؤنٹر تو اس کو کر لیں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ انہوں نے پبلک کیا ہے, یہ پہلے کا ان کا چل رہا تھا. یہ آپ کو دنیا کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ٹویسٹ کیا جائے, اس سے آگے کی کوئی بات کر رہے ہیں. اگر مرزا صاحب میں بریک پر جا رہے ہیں, اس پر تھوڑا سا اپنا ٹیک دے دیں کہ مثلا پچھلے دنوں ابھی انہوں نے یعنی جب کہا کہ کرسمس افغانستان میں ہمارے فوجی منائیں گے, اور پھر پاکستان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا, جو ان کے طالبان کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کروائے. لیکن پھر وہی ہوا جو یعنی اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ پر اعتماد تو ظاہر ہے جتنا ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بار بار ہمیں کوئی نئے راستے تلاش کرنے پڑیں گے, مضبوط راستے تو ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے. امریکہ پر ڈپینڈنٹ تو ہم پہلے بھی نہیں تھے, لیکن یہ ہمیں جو کیا کہتے ہیں کہ کیرٹ اینڈ سٹک کا دکھاتا ہے بار بار, اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجیے. ابھی یہ بریک کے بعد یہ بھی دو بڑی آپ نے بہت ایسے سوال کیے, اس بات کو تھوڑا اس طرح سے بڑھایا جائے, نیشنل انٹرسٹ. اور یاد رکھیے جس طرح پاکستان میں فیملی پالیٹکس چلتی ہے, امریکہ کوئی اس سے ماورا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ورسز اوباما. اب ڈونلڈ ٹرمپ اب پیور بزنس مین جو امریکہ کے لا کو ایسے کھیلتا ہے جیسے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں. مثال, اس نے پچھلے 22 سال سے اپنے ٹیکس ریٹرن نہیں دکھائے, جو کہ ان اے وے اٹ از, ایک تو ہوتا ہے نا لیٹر آف دی لا, ایک ہوتا ہے اسپرٹ آف دی لا. اٹس اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی لا, فلاؤٹ کر رہا ہے. پھر آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں, آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا, کاشف صاحب نے اشارہ کیا, بات شروع ہو چکی ہے کہ اسرائیل کو کیا ہم مستقل تسلیم نہ کریں گے, پھر کیا کریں گے. سنیے, آگے نہ جائیے. اسرائیل لابی جو ہے, جوئش لابی, یہ امریکہ میں سب سے پاورفل ہے. اگر وہ لابی وائٹ ہاؤس میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر آ جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہز سن ان لا جیریڈ کوشنر, وہ تو یہودی ہے. ہز ڈاٹر از میریڈ ٹو اے جیو. اس بندے کا خود اپنا دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے. آئی ایم سوری میں ایسی بات کر رہا ہوں, کیونکہ کس چرچ میں جا کے وہی شخص صاحب ہیں جو چرچ کے باہر جا کے پالیٹکس کھیل رہے تھے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہمارا کنفلکٹ ہم نے رکھا ہوا ہے, مسلمان جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے, یو اے مل گیا, یو اے نے ہمارے خلاف ووٹ بھی دے دیا, اوپن دے دیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں رکھا اس نے. تو کب تک ہم اس اکیلے جنگ کو لڑتے رہیں گے کہ اس کاز کے لیے کہ ہم ہی صرف رہ گئے ہیں, اونلی پاکستان یہ کرے گا ساری جنگیں جہاں کہیں بھی کچھ چیز. آپ مجھے یہ بتائیے کہ دیکھو دنیا میں 2 ممالک ہیں جو آئیڈیولوجیکلی فارم ہوئے, پاکستان اور مجھے پتہ ہے اس بات کا, آج سے 50-60 سال پہلے بھی اسرائیل ہمیشہ چاہتا تھا کہ سم ہاؤ پاکستان اسے کیمپ میں آ جائے. مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت انڈیا کی جو آرمز پرچیز ہے 3 ملکوں سے ہے. سب سے زیادہ جو اس کی ڈیپینڈنس ہے یہ امریکہ پر نہیں ہے, یہ اسرائیل پر ہے, رشیا پر ہے, اور پھر امریکہ پر ہے, جس معاہدے کی آپ نے بات کی. اب آپ بریک پر چلے جائیں. تو آپ نے کہا کہ یہ بشیر خان صاحب سوال آپ کی طرف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہماری جو قانون ساز ادارے ہیں وہاں باقاعدہ طور پر ہر پارٹی نے, جس طرح سوشل میڈیا ایک انہوں نے ہر پارٹی نے بنایا اور لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے, وہاں بھی پہلوان رکھے ہوئے اسمبلیوں میں. قانون سازی تو گئی ایک طرف, وہاں وہ مقابلہ جیتے گا مشاہد اللہ خان ہو یا یہ ہو کیا رہا ہے مسئلہ ہے کہ یہ ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے نا. اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جی کاشف ہیر خان سے سوال تو میں نے آپ سے کر لیا کہ پاکستان کے قانون ساز ادارے اور ان میں بیٹھے ہوئے ہمارے منتخب نمائندے ان پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ آپ اگر ڈیٹیل سن کے حیران رہ جائیں گے کتنی ایکسپینڈیچر اس وقت چل رہا ہے. تو وہاں قانون سازی کی بجائے باقاعدہ ہر سیاسی پارٹی نے اپنے پہلوان رکھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. آج بھی واقعہ سے ہوا ہے، ایون یعنی ڈپٹی اسپیکر کو نکالنا پڑا ہے آدمی کو، تو پیپل پارٹی کے ایم این اے کو، تو اس نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا، پھر بڑی مشکل ہے کہ چلو برآمدے تک ہی چلے جاؤ. یہ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، افسوسناک بات ہے کہ پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے اس کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے جو واقعہ بتایا آج کا، آغا رفیع جو ان کا ایم این اے تھا، اور مطلب وہ تو ظاہر ہے کہ مطلب اسپیکر تو آپ کو کسٹڈین ہے، پارلیمنٹ جو ہے سب سے سپریم ادارہ ہے، اور وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب اس کو جو اس وقت ایز اے اسپیکر ہی واز سرونگ ایز اے اسپیکر، ان کی بات نہیں مان رہا تھا. اس کے آگے اچھا وہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب معافی مانگ رہے ہیں، اور مطلب وہ ظاہر ہے کہ ایک رولنگ دے دی اس نے کہا اس کو باہر لے کے جائے. اس نے پھر وہ لینینٹ تھا، اس نے کہا باہر جائے، دوبارہ معافی مانگے آ جائے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو پارلیمنٹ جو قانون ساز ادارہ ہے وہ کیا پریزنٹ کر رہا ہے. آپ مشاہد اللہ خان کی جب آپ تقریر سنتے ہیں تو ہم سب کو شرم آتی ہے کہ اتنی بے شرمی سے جس قسم کی فلتھی لینگویج یوز کی جاتی ہے، مطلب ماؤں بہنوں کی گالیاں ہیں وہ. یہ آپ کیا پورٹرے کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ آپ کا جو ہے پارلیمنٹ ہے یا چنڈو خانہ ہے جس قسم کی لینگویج یوز کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نقصان ہوا کہ جو عمران خان کے پاس میجورٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. مطلب آپ قومی اسمبلی میں بھی دیکھ لیجئے، سینٹ میں بھی دیکھ لیجئے، تو پارلیمنٹ میں میجورٹی نہ ہونے کا یہ نقصان ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے قومی اسمبلی کے اور جو سینٹ کے بھی چیئرمین ہیں ان کو سختی کرنی پڑے گی، نہیں تو ہم تو پوری دنیا میں رسوا ہو چکے ہیں اس وقت. وہاں ایک باقاعدہ تیاری کر کے عبدالقادر پٹیل آتے ہیں، جو میں نے انہوں نے شیخ رشید کا انہوں نے اب کام شروع کر لیا ہوا ہے. اچھا یہ 62-63 میں نہیں آتا اقبال شاہ صاحب؟ مجھے بتائیے اس قسم کی لینگویج. تو پھر آپ میری بات سنیں، یہ پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ نااہلی ہے حکومت کی یا اسپیکر کی یا سینٹ کے چیئرمین کی. آپ اٹھا کے ان کو باہر پھینکیں، یہ کون مطلب اس میں آپ جواب دیں. آج اس سیشن میں کون سی قانون سازی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کب سے ہو رہی ہے مجھے بتائیے؟ آپ اپوزیشن کا رونا نہیں دیکھتے؟ آپ 2-2.5 سال میں وہ صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے آپ نام لے لیجیے، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، ٹھیک ہے جی، اور باقی جو سب لوگ ہیں یہ صرف آتے ہیں میاں نواز شریف کی کرپشن کو چھپاتے ہیں. بڑا تحمل نوید قمر نے بازو اٹھا لیے تھے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی تھی نا جی، پارلیمنٹ میں رضا ربانی جیسے لوگ نہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہی لوگ زیادہ بلو آئی بن جاتے ہیں ان لیڈران کے. اچھا وہ اس لیے بنتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک بات تو نظر آ رہی کہ عمران خان چلے پور گورننس ہے، ہم تو ظاہر ہے کہ کنڈیم ہی کرتے ہیں کہ ان کو اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن جب پارلیمانی نارمز کے اوپر آتے ہیں، پتہ ہے کہ اس وقت تو آپ جو بات کر رہے ہیں فیصلہ آباد میں آپ جائیں یا کراچی میں سائٹ ایریا میں جائیں، وہاں 11 مہینے کے بعد کے آرڈر بک ہو رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو ایکسپورٹ ہے. مطلب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ پارلیمانی نارمز کی جب بات آتی ہے تو میں تو پھر کہتا ہوں کہ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور یہ سب جو اول فول بکتے ہیں وہاں پہ، اگر کوئی بھی ہے کسی کی جماعت کا بھی ہے تو اس میں لیکن جو فلتھی لینگویج آپ دیکھیں نا مشاہد حسین بولتا ہے، میں کہتا ہوں تف ہے اس کے اوپر کہ یہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کا جو سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے پوری دنیا میں آپ کو ایون بہت ہی بنانا اسٹیٹ میں کسی میں بھی نہیں نظر آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اسپیکر قومی اسمبلی، سینٹ کے جو چیئرمین ہیں، ان کو اٹھا کے سارجنٹ ایٹ آرمز کے تھرو باہر پھینکیں. آپ خود پارلیمنٹ کو گندا کر رہے ہیں. اس کے بعد تو ہم اگر آپ کا پارلیمنٹ بھی یہی بن گیا، ہم اگر کہیں یار کوئی ڈیبیٹ نظر نہیں آتی ہے، اس سے اچھی اسمبلی تو اقبال شاہ صاحب 1985 کی ایک عامر کے بنائی ہوئی تھی جس میں بلدیاتی سطح کے لوگ لائے گئے تھے. سید فخر امام تھے، حاجی سیف اللہ تھے، ایون شیخ رشید صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. آج کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں کہ چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں جی گورنمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ کوئی قانون بنا سکے. نہیں، وہاں نمائندگی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پوری قوم دیکھ رہی ہے، ان کی اچھی تقریر وہ لوگ فالو کرتے ہیں اپنے لیڈر. نہیں آج آپ یہ دیکھیے کہ اس نے سارجنٹ اینڈ آرمز کو جب قاسم سوری صاحب نے کہا ہے اور اس کے بعد اس کا کہنا کہ جی میرے پاس جو آئے گا آغا رفیع جو ان کا ایم این اے پیپلز پارٹی کا ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جمہوریت کے لیے، اس کی ڈیموکریسی کے لیے خدمات نہیں ماضی میں. وحید عالم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. وحید عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بڑی شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور سیشن تو میرا ہو گیا ہوگا. اچھا آج تھوڑا سا یہ بھی پارلیمنٹ پر کر رہے ہیں کہ ہماری جو قانون ساز ادارے ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے،
تو ظاہر ہے عوام کے نمائندے وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو دھینگا مشتی ہوتی ہے، یہ ہر پارٹی نے کچھ چند بندے رکھے ہوئے ہیں جو جتنی بدتمیزی کرے گا، جتنی گالیاں نکالے گا، جتنا زو میں نے لفظ استعمال کرے گا، جو ایک زمانے میں شیخ رشید کی میں سمجھتا ہوں یاد ہے، تو وہ ہی اپنے لیڈر کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. یہ ایک چیز بڑھتی بہت بڑھ گئی، اور آج بھی آپ نے دیکھا. کیا کہیں گے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ روایات کے خلاف ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ جب ملک کا وزیر اعظم 2 سال میں اتنے القابات دے دے اور اتنی باتیں کر دے جو آج تک کسی نے نہ سنی ہو نہ کی ہو، تو ظاہر ہے اس کے جو پیروکار ہیں، جو اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی زبان استعمال آج کریں بھی گے. اس نے آج عمران خان نے کہا کہ عمران خان نے آج کہا ہے کہ جیب کترے اوپر بیٹھے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، وہ تو بات نہ بولے. میں انہوں نے آج کہا یعنی غدار کہہ رہی ہے اور یہ قطرے کہہ رہی ہے، یعنی یہ کچھ زبان ہے وہ تو وزیر اعظم استعمال کرتا ہے. یعنی میرا تعلق تحریک پاکستان کے، میرے والد صاحب انہیں تحریک پاکستان گولڈ میڈل بھی ملا ہوا ہے. مجھے وہ کہیں غدار ہے اور میرا نام اس میں جو غداروں کی جو FIR درج ہوئی ہے اس میں آ جائے، آپ کیا اندازہ کریں گے ہم کیا کریں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ ہر آدمی جو ان کا مخالف ہے اس کو یہ غدار کہنا شروع کر دیں. اصل میں نا ان کا جو عمران خان صاحب ہیں، ان کا نقطہ نظر، ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ اگلے کو وہ اتنا کہہ دے کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکے، بیچارہ خود پریشان ہو جائے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا جواب کیا دوں. یہ اسی وہ لیکن آپ نے وحید عالم صاحب آپ نے 2-3 دفعہ غدار کا لفظ بولا، یہ تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن یاد آ گیا کہ پروگرام تو ہم ویسے اس سے پہلے کر چکے. کوئٹہ میں جو اویس نورانی جیسے لوگ آپ نے بٹھائے ہوتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اویس نورانی کے بعد وہ نے کہا جی میری سلپ ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی. عمران خان صاحب اس سے 20 انہوں نے تو ایک غلطی کی ہے، عمران صاحب نے تو غلطان کیے ہیں بار. یعنی اللہ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پناہ میں رکھے. انہوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے 12 موسم بنا دیے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ تو اور سے بھی زیادہ ہے. یہ تو واقعی اس میں دوست خطابت میں آ کر اس نے کہہ دیا اور اس نے معافی مانگی، اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. عمران خان نہیں وہ ٹھیک ہے اس نے معافی مانگی، لیکن جو PDM کے 11 لوگ وہاں بیٹھے تھے کسی نے کنڈیم نہیں کیا اس کو. کنڈیم کریں، آپ کنڈیم کرتے ہیں، اسی نے کہنا ہے نا، آپ کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ کنڈیم کسی نے کیا ہی نہیں. میں دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے، جو بات انہوں نے غلط کہی انہوں نے کہا جی میں نے غلط کہی، میں بھی کہتا ہوں انہوں نے غلط کی. اگر جو زبان سے بھی نکل گئی تو غلط تھی. انہیں الفاظ کا چناؤ ہر آدمی کو احتیاط سے کرنا چاہیے اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں اپنے جوش خطابت میں جو کہ ملک کے اور اداروں کے دوسری چیزوں کے خلاف ہو. ٹھیک ہو گیا، صحیح. اچھا ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا کیونکہ ایک اور بھی موضوع ہمارا ہے. ایئر مارشل صاحب وحید عالم صاحب ظاہر ایک شریف آدمی ہے، ان کے والد صاحب گولڈ میڈل، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی دکھی ہوں اس بات سے، لیکن یہ ہے کہ لوگ فالو کرتے ہیں لیڈروں کو، تو لیڈر جیسے ہیں سارے آپ دیکھیں کہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے زبان غلط کرنا ایک محاورہ ہے کہ پارلیمنٹری لینگویج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نازیبا الفاظ پارلیمنٹ میں ہونے نہیں چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں ایز فار پولیٹکس سرکل، میں صرف پاکستان کے لیے ہوں. تو ایز اے پاکستانی نان پولیٹیشین میں آپ سے 1-2 سوال کرتا ہوں. اور یہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، نہیں کہ ایک طرف نیلے ہیں دوسری طرف دہلے ہیں. یہ دونوں ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، مگر اسی طرح سے ان میں انتہائی نااہل لوگ بھی ہیں. آپ نے تو اویس کی بات کی تھی، اس شخص کو اس نے معافی مانگ لی. یعنی یہ کیا ہے کہ آپ ایک نیشنل فورم پہ سارے ایوری چینل ان پاکستان، انڈیا، ساری دنیا اور انڈیا نے پھر وہ کہتا ہے جی بلوچستان کے آزاد کر دو، اور خالی جی سلپ آف ٹنگ ہو گئی. یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ آپ ہر روز آپ کا اپوزیشن کا ہر دوسرا بندہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو گالیاں دیتا ہے. سلیکٹڈ الیکٹر چھوٹی سی بات ہے، فلانا مدانا، اس بیچارے کا نام بھی بدل کے الٹے سیدھے کر کے. اب یہ لیکن بات یہ کہ وہ بھی آج انہوں نے مارشل صاحب یہ کہا آج کا ہے نا 2.5 سال کے بعد وہ بھی رک جائے، رکنا چاہیے. وہ بھی اچھی بات ہے. میں کچھ اور بات عرض کر رہا تھا اس میں. یاد رکھیے پہلی جس نے ماری نا، جب پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹڈ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک. آپ مجھے یہ بتائیے، دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے.
اگر یہاں کون سی چھائی تھی یہاں ایوان اقبال میں جب اس نے کہ جیب قطرے جو ہیں وہ ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں کون سی؟ نہیں، آپ سوال کا جواب نہیں بھائی پارلیمنٹ میں تو وہ تھی گھبرا گیا یا وہ نہیں جاتا. نہ میں یہ نہیں کہا، میں دوبارہ باہر تو اچھی باتیں کی. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ساری دنیا میں، وہ کہتے ہیں جی ہم الیکٹ ہو گئے تو ہم الیکٹڈ ہیں، یہ الیکٹ ہو گئے تو ہم سلیکٹڈ تو ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلائزیشن کی. اچھا اقبال شاہ صاحب سوری میں یہ بات ختم کروں. جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں تقریر کرنے آیا، اس کو بولنے دیا تھا. تو صبر کر کے حکومت پھر وہی بات ہو گئی یار، پہلی دفعہ بندہ پارلیمنٹ میں آیا ہے، آپ اس کو بولنے نہیں دے رہے، نمبر 1. اور نمبر 2، کس پارلیمنٹ میں لوگ گالیوں کے علاوہ سیٹیاں بجاتے ہیں؟ جب پارلیمنٹ ہاؤس کا بندہ بولنا یہی موضوع رکھا ہے، سی ڈی بھی نہ ہو تو سلسلہ یہی ہے نا کہ ڈسکشن کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں کرنا اقبال شاہ صاحب ایک بات بڑی کلیئر ہے، مطلب وداؤٹ اینی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے، آپ کی جیب سے چوری ہوتی ہے، آپ کا ملک بھی آپ سمجھ لیں کہ جی آپ کی مدر لینڈ ہے، اس میں سے چوری ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتا نواز شریف نے لوٹا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ زرداری نے لوٹا یا عمران خان نے لوٹا ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کہ جی بیل جس طرح لی گئی اور جس طرح میاں نواز شریف باہر جا کے فوج کو ملائن کر رہے ہیں، تو پھر جیب قطرہ کہنا کوئی چھوٹی بات، کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے جیب قطرے تو واپس آئے، کم اینڈ فیس دا کورٹس. آپ جیل میں جائیں. آپ کی بیٹی نے تیمارداری کے لیے اوپر ضمانت لی، آج وہ پولیٹیکل موومنٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر ایمبارگو ہے سپریم کورٹ کا، نہ وہ الیکشن لڑ سکتی نہ سیاست کر سکتی. میں تو نہیں دے سکتا، وحید عالم صاحب دے سکتے. جی وحید عالم صاحب. جی میں قائد محترم میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، وہ اب اپنا علاج مکمل کر لیں. ان کی یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ وہ کورٹوں کا سامنا انہوں نے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے. اور یہ باتیں ان کی کہ جو انہوں نے چوری کر لی ہے میں ان کے گوش گزار کر دوں. اگر یہ کورٹوں پر اعتبار کرتے ہیں یا کسی اور پر، جب نیب کی کورٹ نے جو احتساب عدالت ہے اس نے جو فیصلہ دیا، اس نے یہ کہا the Naib prosecution could not bring any bright evidence against Mian Mohammad Nawaz Sharif regarding money laundering and corruption. اگر اس بات کو یہ مانتے ہیں تو یہ بات کہنا بند کر دیں کہ کوئی جیب کترا ہے یا کوئی پیسے لوٹ کر لے گیا. جب منی لانڈرنگ ہی نہیں ہوئی، کرپشن ہی نہیں ہوئی، ان کا اپنا پیسہ ہے، آپ اس کا حساب مانگ رہے ہیں جو انہوں نے اس ملک میں کمایا پچھلے 70-80 سال میں، برطانیہ میں کمایا. اچھا وحید عالم صاحب، یہ بتائیں ہمیں کہ نواز شریف نے یہ سڑک بنائی اور پیسے لوٹ لیے، یہ بتائیں کہ اس نے دھماکے کیے اور پیسے لوٹ لیے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو بتائیں کوئی چیز تو. اچھا وحید عالم صاحب ایک آپ کا جواب آ گیا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. کاشف بشیر خان صاحب، اب یہ ہے کہ آج لاہور میں ایک اس کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو آپ کو پتا امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں کاش ایسا ہی ہو جائے، کاش ایسا ہی ہو جائے. تو آج وزیر اعظم نے یہاں جو ڈاکٹر سے خطاب کیا ہے ایوان اقبال میں، انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ٹی وی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہوائی بھی کریٹ کرتے رہنا ہے. انہوں نے کہ پی کے میں جو صحت وہاں دیے گئے ہیں، تو پنجاب میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ابھی دو، پھر انہوں نے کہا کہ اگلے سال تک آپ مکمل کریں اس وقت بیواؤں کو، ٹرانسجینڈر کو اور جو بے آسرا غریب لوگ ہیں. وجہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس جانا بیمار آدمی کا جس کی آمدنی نہ ہو وہ کتنا مشکل ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر تو دیکھیں ویلفیئر کے کام ہے، وہ کوئی بھی گورنمنٹ کرے اور اس میں انٹرسٹ شامل نہ ہو تو اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. لیکن بظاہر اس وقت یہ نظر آ رہا ہے 40 بلین روپے لگے، کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے گورنمنٹس کا کام ہے اس کو جنریٹ کرنا. ٹھیک ہے جی، اگر 1 سال کا ٹائم دیا ہے دے کین جنریٹ اٹ. ٹھیک ہے جی، کچھ چیزوں پہ کٹ لگائے کہ اگر نیت ہوگی تو. لیکن بظاہر یہ بات ہے کہ قوم اس وقت اس لیے عذاب میں ہے کہ پچھلی جو 2 مین پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ ان کا فیلئر ہو چکا. 30-40 سال کا رجیم آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، عوام نے بھی دیکھا. اور عمران خان کی پرفارمنس اسپیشلی ریگارڈنگ جو کنٹرول جو پرائسز ہے اس کے اوپر بہت پور ہے اور اس وقت لوگوں کی زندگی جو ہے پریشان ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ آزمائے ہوئے لوگ جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ان کو واپس عوام لانا چاہ رہے ہیں. یہ غلط فہمی سب دور کر دیں کہ اگر عمران خان جاتا ہے تو یہ سسٹم لپیٹا جائے گا. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ عمران خان، نہ میں اس کے سپورٹر ہوں، لیکن عمران خان کو اپنی پرفارمنس، اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہوگا. کیسے کریں؟ اور ظاہر ہے اس کا کیسے مجھے سوال کا اگر عوام نے مینڈیٹ آپ کیا، کیونکہ انتظامیہ میں انتظامیہ میں بھی رہا. جی ہاں، اب آپ اس وقت اگر عمران خان کے علاوہ کوئی 2 عمران خان بھی آ جائیں
جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, جو ہمارا میجسٹریٹ, جی ہاں. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جرمانہ کرنا ہے, یا مجھے بتائیے آپ اچھا, this نوٹیفکیشن is- سابقہ حکومت نے شروع کیا تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا اقبال شاہی صاحب, دس از ہاؤ دا مافیا ورکس. ہم نے 2 سال میں جو دیکھا, دیکھیں عدالت اختیارات نہیں چھوڑ رہی. مافیا ایک نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیں قانون ساز ادارے بھی آ سکتے ہیں, اس میں بیوروکریسی ہے سب سے بڑی بات. آپ کی پولیس, ٹھیک ہے جی, جس کو پچھلے 20 سال میں بالکل ہی پولیٹیسائز کر دیا گیا اور براہ راست انوالو ہے عوام کے ساتھ, اس کی چیرہ دستیوں پہ قابو نہیں پایا گیا 2 سال میں. پرائز کو کنٹرول نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے جی. اس کے ظاہر ہے کہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوگا نا جی, آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوگا نا جی. آپ کو اچھی گورننس لانی پڑے گی, آپ کو بیوروکریسی میں. شادمان میں اگر 45 روپے میں اس سیزن میں آف سیزن ہے, ہم مٹر بھی نہیں ہے ادھر کے, وہ بھی آف سیزن ہے. اقبال شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جو میڈیا کے لوگ انہوں نے خریدے ہیں ان کا تو کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. آپ میڈیا میں کسی وقت میں وہی میڈیا مین جو تھے صاحب اچھا کی رپورٹ دیتے تھے, حالات اس وقت بھی ورسٹ ہوتے تھے, ہم بھی اس وقت صحافت کرتے رہے اور بڑا ڈیپ ہم نے دیکھا. اچھا اب جو ہے میڈیا اگر وہ اچھا کام ہے, میں بالکل اس گورنمنٹ کا سپورٹر نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں, ہم تو اپنی ضرورتوں کے تحت بات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ یہ زور لگا لے اور حکومت زور کو, اور کوئی حکومت آ جائے زور لگا لے, یہ قیمتیں. اقبال شاہی صاحب رول آف لا, نہ مجسٹریٹ کے پاس گاڑی ہے, نہ اس کے پاس سب کچھ ہے یہاں پہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جب لینینٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس بہت پاور ہوتی ہے. گورنمنٹ کو لینینٹ اگر ہوں گے, آپ ان کو اگر سپیس دیں گے, انکمپیٹنس صحیح ہے. جی مرشد صاحب, کیسے مہنگائی جو ہو رہی ہے یا جس طرح لوگ پریشان ہیں, پہلی بات تو یہ کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. بے روزگار ہوگا تو اس کو افادہ مختلف اکنامکس میں ہوتا ہے کہ پیسے کم ہوں تو اس کو بڑے لگتے ہیں, زیادہ جیب میں ہوں تو کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, کیا کہیں. دیکھیے اس میں 2 ہیں. اگر ایک بات میں بنیادی جو بات ہے اس پہ, صحت کارڈ جو ہے, یہ تو لوگ مر رہے تھے, دوائی نہیں ملتی تھی سرکاری اسپتالوں میں, یہ تو اس پر ذرا بھی بات کریں. آپ نے 2 بہت بڑے ٹاپک کھول دیے. صحت کارڈ کا میں 2 الفاظ میں کہتا ہوں, یہ تجربہ کے پی میں انتہائی کامیاب تھا. اب پنجاب میں ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ پنجاب کی آبادی کے پی سے 5 گنا زیادہ ہے کے پی سے. ہیونگ سیڈ وہ 25 لاکھ ہے, یہ 1 کروڑ 25 ملین ہے, یہ کوئی 110-120 ملین ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کو الگ کر دیتے ہیں. دوسری بات پہ آ جاتے ہیں ایشوز آف گورننس. آپ نے بات کی پرائس کنٹرول. دیکھیے یہ وہ بخار ہے جس کے سمٹمز کچھ اور ہیں, اس کا اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں بیکٹیریا ہے کہ کچھ اور چیز ہے. سسٹم بڑا آسان ہے, آپ خود بھی بیوروکریسی میں رہے ہیں. دیکھیے یہ بیوروکریسی خراب کیسے ہوئی. آج پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی, آپ نے ضرور سنی ہوگی. مسائل آپ دیتے ہیں ان کے پاس پیسے کیوں نہیں, گاڑی میں تیل پولیس انسپیکٹر خود ڈلواتا ہے, وہ چھاپا مارنے جاتا ہے. بہت فنڈز ہیں ان کے پاس, میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, کھا جاتے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے, ہم کہیں اور چلے گئے. یہ ایک سوئچ نہیں ہے کہ جناب 50 سال پہلے سسٹم انگریز کا چھوڑا ہوا تھا, سوئچ آن کیا, میں تینوں پولیس کو لے جاؤں گا, and the guy got scared. That doesn't happen anymore. وہ خود جاتا ہے, یار میں جائیں پولیس کو نہ جائیں, بیکاز ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بلکہ کچھ لوگ تو پولیس کے پاس جاتے ہیں, پروٹیکشن مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی. Now having said that, یہ تو کہا پلٹ ہو گیا نا نظام کی. یہ آپ کے سوال کا پہلا جواب ہے. دوسرا سوال جو آپ کے اس میں چھپا ہوا تھا اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ یہ ہے, اور یہ پاکستان انڈیا اسپیسیفک ہے, مور سو ان پاکستان, یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیسیفک نہیں ہے. جب پاکستان بڑا, جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کی آبادی بیسٹ پاکستان جیسے ہم کہتے ہیں, پارٹیشن کے بعد 3 کروڑ بھی نہیں, 28.3 ملین تھی جناب. یہ آج ہے 220 ملین. آپ کا پانی آدھا ہو گیا ہے, آبادی 4 گنا ہو گئی ہے. اگر آبادی بڑی, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, پلاننگ تو کرنی چاہیے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہو رہی ہے, پلاننگ تو ہونی چاہیے. پلاننگ کی سب سے اسی لیے آیا, اسی لیے بیج آئے کہ اس لیے نہیں آئے, مرچیں اترتی ہیں, پہلے 10 پودوں پر 1 کلو اترتی ہیں. آپ کچھ اور سن رہے ہیں, دیٹ از ناٹ دی ایشو. آپ نے پلاننگ کرنی تھی, تو پلاننگ کا ہے فیملی پلاننگ, کسی نے میرے کی. تھینک یو. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیں بنیاد سے آنا چاہیے. اب ہماری جو پروڈکشن ہے, آپ تعلیم کا حساب لے لیجیے. عالم صاحب کو ہمارا ٹائم, جی بالکل عالم صاحب یہ باتیں تو آپ نے سنی ہیں, کیا پھر ابھی بھی آپ کوئی اعتبار ہے کہ یو ٹرن لے لے گا؟ کہ ابھی بات تو اچھی ہے کہ اگر سب غریب لوگوں کو کارڈ مل جائے تو لاکھوں روپے اگر علاج پر لگتے ہیں تو آپ وہ آدمی کو سہولت تو ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں چلا جائے, یا کیا یہ ہو جائے گا؟ کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک بات بتا دوں, مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ 1000
काबल लोग मुल्क में मर जाएं हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अगर एक नाहल शख्स हुकूमत में आ जाए हाँ। तो वो मुल्क और मईशत बर्बाद हो जाती है। ये बिल्कुल हर चीज इमरान खान पर साबित हो रही है। एक नाहल शख्स है, उसके पास ना कोई गवर्नेंस नाम की चीज है, ना अहलियत है, ना उसके लोगों के पास है, ना वो मुल्क में डिलीवर कर चुका अब तक और ना कर सकेगा। जो मर्जी कर ले वो। अच्छा, एक बात आप सुने, देखिए एक कि बात वो सुने। हर बात हाँ। बजाय डिलीवर करने के वो इन बातों के पीछे छुप अच्छा, रहा है। आप जहाँ किसी को बैठे गद्दार कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। आप जहाँ बैठे हुए हैं तो वहाँ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्या आपको नहीं पता कि जो तजारती खसारा नेगेटिव था, 973 पॉजिटिव इंक्रीज कर गया, तो 11 महीने से पहले ऑर्डर पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री नहीं ले रही, 11 महीने तक ऑर्डर हमारे बुक हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड पर चल रही है। ये भी गलत है जो डाटा दे रही है हुकूमत। नहीं, ये भी तो इनकी नाहली है ना, हर चीज इनकी नाहली। आप ये देख लेना कि कल जो उसमें इनकी काबीना में हुआ है, जो इनके लोगों ने कहा है कि कोई सवाल नहीं समझ में आया, दोबारा कीजिए। अच्छा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आपको गलती लगी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले आपके जमाने में तजारती खसारा नेगेटिव था कितने 4 बिलियन, अब वो सरप्लस हो गया है। यानी मसला ये है कि हमारा जो तजारती एक्सपोर्ट ज्यादा है, हमारे पास डॉलर ज्यादा है, डॉलर का रेट कम हो गया है। इसको भी आप कह रहे हैं कि ये नाहली है? जी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। उस पर मेरी बात सुन ले। इनके पास अभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब झूठ फिकर सारे जितने हैं, इनका जो करंट अकाउंट खसारा था ना हमारा, ये बात एक दुरुस्त है कि ये मौजूद था हमारे दौर में। इसके अलावा कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। वो इन्होंने कम किया, लेकिन वो कम करते हुए पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने हर चीज पर पाबंदी लगा दी। अब ऐसे ही है ना, एक घर में आप बिजली बिल आता है 100 रुपए, अगली दफा नहीं आ रहा, बंद कर दे बिजली के बगैर बैठे रहे, अगली दफा जो है वो 100 रुपए। भाई दारन साहब, आपके अच्छा, लास्ट में आपके जज्बात बड़े गर्म है, लेकिन मुझे बताइए, सदर मुशर्रफ के जमाने में 6 रुपए यूनिट थी, 18 तो आप भी कर गए थे। जी हाँ, हम भी कर गए थे 18 रुपए। और उसके वक्त जब हम आए थे उस वक्त बिजली का नामो निशान नहीं था। लोग 18 घंटे तो अब उसमें अंधेरे में रहते थे। 10,600 मेगावाट बिजली हमने इंडक्ट की, और जब इंडक्ट की उसको लगाया, जार है जो भाई दारन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।